آل محمد اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی کتاب الحکیم وهو قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ جو مومن تشریف فرما ہے سب کے صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل ایام جو ہے ایام رحلت ام المؤمنین جناب مادر گرامی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ مختصراً دو جملے آپ کے بارے میں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آیات کی طرف آئیں گے۔ آپ وہ خاتون ہے جس نے سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کی، نہ صرف تصدیق کی، اپنا سب کچھ جو کچھ آپ کے پاس خدا کی دی ہوئی نعمتیں تھیں، دولت تھا، سب اسلام کی راہ میں قربان کیا، اور یہ بھی بتایا کہ جن کے پاس دولت ہے، وسائل ہے، وہ اس دولت اور وسائل کو راہ خدا میں خرچ کریں، تبلیغ اسلام میں خرچ کریں، ترویج دین میں خرچ کریں۔ یعنی کہ آپ کا مال کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن جس جگہ خرچ ہو رہا ہو وہ درست جگہ ہو۔ خدا کے نام پہ جب ہم خرچ کریں تو وہ واقعاً دین کو فائدہ پہنچانے والا عمل ہو۔ یہ چیز ہمیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے زندگی سے نظر آتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جس سال جناب خدیجہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے رحلت ہوئی، آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال۔ یہ تمام منابع موجود ہے شیعہ سنی کہ اس سال کو، جس سال جناب خدیجہ اور جناب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، اس سال کو عام الحزن یعنی کہ غم کا سال قرار دیا۔ یہ سال میرے لیے غم کا سال ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پیغمبر خدا کس قدر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی قدر و منزلت کے قائل تھے، اور آپ کے فضیلت کے لیے ایک جملہ کافی ہے کہ آپ کا یہ خلوص تھا کہ آپ کو جناب سیدہ جیسی بیٹی عطا کی اللہ نے۔ یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے خلوص اور پیغمبر کے ساتھ جو آپ نے نصرت کی، اس کے بدل جو ہے خدا نے ایک ایسی بیٹی عطا کی کہ جو تمام کائنات کی خواتین کی سردار کہلائی۔ ایسے ایک واقعہ ہمارے زمانے میں بھی ہوا، لیکن ہم اکثر ان سے آگاہ نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ چمران شہید ایران کے تھے، انہوں نے امریکہ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اور وہیں شادی بھی کی انہوں نے، ایک مسلمان خاتون سے شادی کی وہیں امریکن، اور بچے بھی ہوئے، غالباً میں حسین میں نہیں ہیں، 2 یا 3 ان کی اولادیں تھیں۔ انقلاب اسلامی کے بعد امام خمینی نے لبنان جانے کی ذمہ داری دی اور لبنان گئے، تو لبنان میں اس وقت خانہ جنگی تھی، بہت سخت قسم کی، یعنی خانہ جنگی سمجھتے ہیں ہم لوگ، گلی گلی لڑائی، گلی گلی لڑائی کو بولتے ہیں خانہ جنگی۔ خانہ یعنی کہ گھر، گھر گھر میں لڑائی۔ تو اس لڑائی میں زندگی بہت مشکل تھی گزارنا۔ تو جو آپ کی زوجہ اور جو بچے تھے جو امریکہ سے ساتھ آئے تھے، انہوں نے کہا ہم واپس جائیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ڈاکٹر مصطفیٰ چمران نے فرمایا کہ میں جا نہیں سکتا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بچوں سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن اس وقت میرا فریضہ اس وقت لبنان میں ٹھہرنا ہے، میں نہیں جا سکتا۔ ہاں آپ جا سکتی۔ وہ ان کی پہلی زوجہ اور بچے واپس امریکہ چلے گئے۔ تو ڈاکٹر مصطفیٰ چمران نے بعد میں وہاں پہ لبنان کے ایک بہت بڑے تاجر کی بیٹی نے آپ سے شادی کی، جو لبنان میں بہت بڑے تاجر تھے۔
اور وہ تمام مال و اسباب لبنان کے یتیم بچوں پہ خرچہ کیا۔ آپ لوگ کو نہیں پتہ، یہ جو آپ ابھی ہم مثلاً حزب اللہ دیکھتے ہیں، یہ ان میں ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کا بہت بڑا حصہ ہے۔ وہاں انہوں نے سینٹر قائم کیے، کیونکہ خانہ جنگی تھی تو بچے بہت یتیم تھے، یتیم بچوں کی بہت بڑی تعداد تھی۔ انہوں نے ان کے لیے ہاسٹلس بنائے، وہاں ان کی تربیت کی اور ایک نئی جوان نسل تیار کی۔ بعد میں جب واپس ایران آئے اور ایران عراق جنگ کے دوران ڈاکٹر مصطفیٰ چمران شہید ہو گئے، تو ان کے گھر کی یہ حالت تھی کہ وہ خاتون جو کہ لبنان کے بڑے تاجر کی بیٹی تھی، ایران میں ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کی شہادت کے بعد وہ کرائے کے 2 کمروں والے مکان میں رہ رہی تھی۔ تو یہ ہے حقیقتاً قربانی، کہ انسان قربانی دے لیکن عوض کچھ نہ چاہے۔ یہ جو آج انقلاب اسلامی قائم ہے، یہ اسی وجہ سے قائم ہے۔ یہ جو ہمارا دین قائم ہے، اسلام ہم تک پہنچا ہے، یہ انہی ہستیوں کی وجہ سے پہنچا ہے جنہوں نے فقط قربانی دی ہے، طلب کچھ نہیں کیا ہے، چاہا کچھ نہیں ہے، اجر لینے کی کوشش، اجرت لینے کی کوشش نہیں کی ہے، فقط قربانی دی ہے۔ پورا خانوادہ قربان کیا ہے، اپنی پوری، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اچھی زندگی کو قربان کیا ہے۔ لیکن ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کی بڑی اچھی زندگی تھی امریکہ میں، قربان کیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ اور جب ایران آئے تو وزارت دفاع بنانے کی پیشکش کی، کہا نہیں میں محاذ پہ جاؤں گا، اور محاذ پہ شہید ہو گئے۔ تو یہ وہی راہ ہے، اور یہ راہ دکھانے والی ہستی جناب خدیجہ الکبریٰ ہے، جنہوں نے خواتین کو یہ رستہ دکھایا ہے کہ اسلام کے خاطر آپ جتنی قربانی دیں گے کم ہے، وہ قربانی کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام بلند ہے، اسلام قیمتی ہے، اسلام دنیا کی انسانیت کو نجات دیں گے۔ لہٰذا یہ چیز ہمیں بھی احساس کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں اسلام کو فوقیت دیں، خالص ہو جائیں دین کے خاطر، خالص، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے وسائل کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، کیونکہ خدا ہم سے اس سے زیادہ نہیں چاہتے۔ جو ہمارے وسائل ہے، جو ہماری استطاعت ہے، اسی میں ہم خالص ہو جائیں، خدا کے خاطر، فقط خدا کے خاطر۔ جتنا ہم خالص ہوتے جائیں گے اتنی ہی ہماری قیمت بڑھے گی، اتنی خدا کے نزدیک ہمارا درجہ بڑھے گا، اتنے ہی اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک ہماری فضیلت بڑھے گی، جتنا ہم خالص ہوں گے۔ اور یہ خلوص ہمارا سب کے لیے ہو، انسانوں کے لیے بھی ہو، اپنے آس پاس بسنے والوں کے لیے بھی ہو۔ ذرا سا بھی کینہ ہمارے دل میں کسی کے لیے نہ ہو، کسی کے لیے بغض نہ ہو کسی کے لیے بھی۔ اور یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، آپ شروع کریں، انشاءاللہ خدا ہمیں اس منزل تک پہنچا دیں گے کہ خالص ہو جائیں گے آپ۔ خدا کو ہماری زیادہ نمازیں، زیادہ روزے نہیں چاہیے، خدا کو ہمارا خلوص چاہیے کہ خالص کتنا ہے، اپنے ساتھ، دین کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ کتنا خالص ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ رمضان المبارک میں اس چیز کی جانب توجہ ضروری ہے کہ ہم خالص ہو جائیں، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر اس چیز سے جو انسانی اقدار کے خلاف ہے، ایک بہتر انسان کے لیے مناسب نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو خالی کر لیں، خالص کر لیں اس سے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ میں نے پہلے بھی شادی مثال دیا تھا کہ ہمارے لباس پہ کوئی داغ پڑا نظر آئے تو ہمیں بے چینی ہوتی ہے، خصوصاً آپ نے کہیں جانا آنا ہو تو یہ داغ لے کے گھومنا ہمیں بے چینی ہوتی ہے، اچھا نہیں لگتا، کہیں سے بھی کوشش کرتے ہیں تھوڑا ہی صحیح لیکن تھوڑا یہ صاف ہو جائے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی کہ اندر سے بھی ہم خالص ہو، صاف ہو، کوئی داغ نہ ہو ہمارے اندر والے انسان پر، وہ صاف ہو۔
دوسری بات، کل ایک بزرگ نے ایک سوال کیا تھا، مجھے یاد آیا کہ وہ بہتر تھا کچھ جو میں نے کل کہا تھا، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو خدا معاف نہ کریں. تو وہ بزرگ آئے، انہوں نے پوچھا، اچھی بات ہے، وہ ہم میں سے بہت سارے پوچھتے ہیں، بہت سارے چپ بیٹھتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں کہ حقوق الناس تو خدا معاف نہیں کریں گے، حقوق اللہ کو معاف کریں گے. اگر کسی کے اوپر حقوق الناس ہیں تو وہ خدا معاف. ہاں، حقوق الناس اس وقت معاف نہیں کریں گے جب آپ دینے کے قابل ہیں اور نہیں دے رہے ہیں اور ادھر توبہ کر رہے ہیں، وہ توبہ قبول نہیں ہوگا. ہاں، بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایسے مرحلے آتے ہیں یا ایسا وقت آتا ہے کہ کھا گیا ہے مال، لیکن اب اس حالت میں ہے کہ دے نہیں سکتے، اب پچھتاوا ہو رہے ہیں، تائب ہو رہے ہیں، لیکن دینے کے قابل نہیں ہے. تو اب کیا کریں گے؟ اب کیا ہر صورت میں اس نے جہنم میں جانا ہے؟ نہ، ایسا نہیں ہے. آپ توبہ استغفار کریں، اپنے لیے بھی، اس شخص کے لیے بھی جس کا حق آپ کھا گئے ہیں. بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ استغفار کریں کس کے لیے؟ خود کے لیے بھی اور اس شخص کے لیے بھی جس کا حق آپ کھا چکے ہیں. تو امید رکھیں خداوند تعالی معاف کر دے گا، قیامت کے دن اس کو آپ سے راضی کر لے گا خدا. لیکن یہ کس صورت میں ہے؟ جب آپ دینے کے قابل نہیں رہے، کھا گئے لیکن دے نہیں سکتے. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جس کا حق کھائے وہ دنیا سے چلا گیا ہے، اب کیا کریں؟ جس کا حق ہم کھا چکے ہیں وہ دنیا سے چلا گیا ہے، تو اب کیا کریں؟ اس کو کیسے دیں؟ تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے. ایک تو یہ کہ آپ وہ مال، جتنا مال اس کا کھایا ہے، اس کے نام پہ صدقہ کریں. آپ کیا کریں؟ اس کے نام پہ صدقہ کریں، راہ خدا میں دے دیں، اس نیت کے ساتھ کہ اس کا ثواب اسی کو ملے. تو یہ ہے، اس کو دے دیں. اب آپ وہ دنیا سے جا چکا ہے اور آپ دینے کے قابل بھی نہیں ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ تو ہر صورت میں جہنم میں جانا ہے؟ نہیں، خدا ارحم الراحمین ہے. خدا سے جب آپ مغفرت طلب کریں گے، خدا آپ سے بھی راضی ہوگا، خدا اس کو بھی آپ سے راضی کر لے گا تو روز قیامت. وہ اصول یاد رکھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خدا نے انسان کو جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. ہاں، خدا نے انسان کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے، کمال کے لیے پیدا کیا ہے. ہم خود اپنے ہٹ درمی اور بدماشی سے زبردستی ادھر جانا چاہتے ہیں، خدا نے نہیں پیدا کیا اس کے لیے. خدا ارحم الراحمین ہے، خدا رحمت ہے. وہ جو ہمارے اوپر آیت میں آئی تھی نا کہ کیوں خدا کے رحمت سے مایوس ہوتے ہو، تو خدا یہ چاہتا ہے کہ جسے فرض کریں کہ جیسے ماں باپ جس طرح سے چاہتے ہیں نا کہ میرے اولاد ہر صورت میں کامیاب ہو جائیں، چاہتے نہیں چاہتے؟ ہر صورت میں یہ کامیابی تک پہنچے، تو خدا بھی یہ چاہتا ہے. خدا نے ہمیں خلق کیا ہے کامیاب ہونے کے لیے، کمال کی طرف جانے کے لیے، اچھا انسان بننے کے لیے. اس لیے ہمارے اندر خدا نے خوبی رکھا ہے، اچھائی کو پسند کرنے کی صفت رکھی ہے، عدالت پسند بنایا ہے ہمیں. وہ چاہتے کہ ہم کمال تک پہنچیں. لہٰذا وہ کل انہوں نے سوال کیا تھا تو ضمناً یہ عرض کیا کہ اگر فرض کریں کسی نے کسی کا مال کھا لیا ہے اور وہ اب واپس کرنے کے قابل نہیں ہے، تو خدا سے استغفار کریں، اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی. تو روز قیامت خدا اس کو ہم سے راضی کر دیں گے، کیونکہ خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ خدا کے پاس نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، ایسا نہیں ہے. کبھی خدا کے در سے مایوس نہ ہو جائیں. ہاں، دوسری طرف خدا کے عذاب سے خوفزدہ بھی رہنا ہے. ہاں، یہ نہیں کہ خدا بس رحیم ہے، اب میں اپنی بدماشی شروع کروں، تو ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. تو یہ دونوں کے درمیان رہنا ہے، خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارنا ہے. تو ہم حد میں رہیں گے، نہ افراد کی طرف جائیں گے نہ تفرید کی طرف جائیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 26 انشاءاللہ بس یہ ایک دو آیت پڑھ کے آپ کی ذہن میں تمام کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے یہ بات ہوئی اور قوم نے کہا کہ انہیں جلا دو یا قتل کر دو، اس کے بعد ایک آیت آئی کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جو بتوں کی پرستش کرتے ہو
اور سمجھتے ہو کہ بتوں کی پرستش ہمیں آپس میں یکجا رکھنے کے لیے ہے، تو فرمایا کہ ممکن ہے یہ بات تمہیں دنیا میں تھوڑی دیر یکجا رکھے، لیکن روز قیامت تم ایک دوسرے پہ لعنت کرو گے، ایک دوسرے کا انکار کرو گے، ایک دوسرے سے بیزاری کا اعلان کرو گے، کیونکہ وہاں حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمن لہ لوط، اس قوم کا ایک فرد حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے، وہ ایمان لے آئے پیغمبر خدا پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ فآمن لہ لوط، لوط ایمان لے آئے، وقال انی مہاجر الی ربی، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ دیکھیں نا، ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ایک جسمانی ہجرت ہے جو ہم ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، ایک روحانی ہجرت ہے، گناہ، فسق و فجور، برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف پلٹ جانا، اس کو بھی ہجرت کہا ہے۔ فرمایا مہاجر الی ربی، میں اپنے برگر رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، آج سے میں برائی ترک کر رہا ہوں، برائی کے رستے کو ترک کر کے نیکی کے رستے کی طرف جانا، یہ ہجرت ہے، اور حقیقی ہجرت ہی یہی ہے۔ وہ جسمانی ہجرت کوئی معنی نہیں رکھتا، اصل ہجرت فسق و فجور، دنیا پرستی کو چھوڑ کر خدا پرستی کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ ہجرت ہے حقیقت میں، اور ہر انسان نے خود فیصلہ کرنا ہے یہ۔ اور اس میں ضمن ایک بات اور بھی بتایا تھا میں نے کہ اب فرض کریں کہ انسان ہجرت کرنا چاہتا ہے روحانی، تو کچھ چیزیں ہم راسخ ہو چکی ہوتی ہے ہماری روح کے اندر، جس کو ہم فوراً ترک نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال میں نے دی تھی آپ لوگ کو کہ مثلا ایک شخص سے کہ جس کو غیبت کرنے کی عادت ہو گئی ہے، وہ غیبت کرتا ہے جہاں بھی بیٹھے، وہ رکتا ہی نہیں ہے، تو کیسے چھوڑیں گے اس کو؟ ایک دم کیسے چھوڑیں گے؟ وہ ایک دم نہیں چھوڑ سکتے، تو خود کا حساب رکھنا ہوگا، خود کا حساب رکھنا ہوگا۔ پہلے وہ غیبت چھوڑ دیں جس کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایسے ہی کرتے ہیں ہاں مخائی، ان کو چھوڑیں۔ بعض غیبت ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ کو ابھارتا ہے غیبت کرنے پہ، وہ کب ہوتا ہے؟ وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ سے کوئی آ کے کہتا ہے، محلے والے، دوست احباب، کہ فلاں حاجی صاحب آپ کے بارے میں یہ بول لیتے ہیں، اس نے تو بولا آپ ایسے ہو، تو بس اس وقت ہمیں کیا ہوتا ہے، پارا 100 پہ چڑھ جاتا ہے، اور پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں اس کی برائیاں جو اس نے کیا ہے، جو نہیں کیا ہے، سب گننا۔ تو یہ غیبت کے ایک خاص مقام ہے جہاں آپ صبر کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے نا۔ جب کوئی آ کے آپ کے پاس کہتے ہیں فلاں حاجی صاحب نے کہا ہے آپ تو ایسے ایسے کرتے ہو، تو چاہے آپ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، اگر کرتے ہیں تو بھی ہمیں غصہ آتا ہے کہ کیوں بولا اس نے، نہیں کرتے تو غصہ اور ڈبل ہو جاتا ہے کہ میں نے ایسے کیا نہیں، پھر کیوں وہ ایسا۔ پھر یہاں آپ کو غیبت سے روکنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ والا آخری مرحلہ ہے کہ جہاں کوئی آپ سے آ کے بولے کہ آپ کے بھائی، فرض کرو آپ کا ماموں، آپ کا تایا، آپ کا چچا، آپ کا پڑوسی آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں، تو پھر ہم کیا جواب دیں؟ ہمارا جواب وہ ہونا چاہیے جو معصومین کا جواب ہوتا تھا۔ کیا ہوتے تھے معصومین کا جواب؟ اگر واقعاً جو کچھ اس نے بیان کیا میری اندر ہے تو میں خدا سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اور اگر نہیں ہے، اس نے الزام لگائے، تو میں دعا کرتا ہوں پروردگار اسے معاف کر دے۔ دیکھیں نا، یہ مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اس کا ایک فائدہ اور ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ آپ کے پاس لوگ خبریں لے کے آئیں گے ہی نہیں، پھر آپ سکون سے رہیں گے۔ یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے نا، کسی کے بعد فوراً جا کے کسی کو، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ ایسے بیماری والے لوگ آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ ان کو پتہ ہے کہ آپ کیا جواب دیں گے۔ وہ یہ چاہ کے آتے ہیں کہ پھر آپ سے بھی کچھ اگلوائیں، آپ بھی غصے میں دو چار بولیں، تو وہ جا کے پھر ادھر پہنچا دیں کہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے، آپ تو یہ کہہ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے۔ اس سے نجات کے لیے یہ معصومین علیہ السلام کا سیرت بہترین راستہ ہے
ایک دو مرتبہ آپ تجربہ کر لیں گے، جو بھی آپ کے پاس خبر لے کے آتے ہیں نا اس کو یہ بول کے تجربہ کر کے دیکھ لیں، وہ دوبارہ آپ کے پاس کبھی خبر نہیں لائے گا، نہیں لائیں گے، آپ سکون سے رہیں گے، آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ پیٹ پیچھے بولتا ہے تو بول لیتے ہیں، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ خود انسان خود جانا پڑے گا، ہجرت یوں کی جائے گی کہ خود کو گناہوں سے کیسے پاک کیا جائے، تو یہ ہجرت ہے۔ انہ هو العزیز الحکیم، فرمایا کہ وہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی اور پھر ان کی ذریت میں کتاب اور نبوت قرار دی اور انہیں دنیا میں بھی ان کا اجر عطا کیا اور آخرت میں بھی ان کا شمار نیک کردار لوگوں میں ہوگا۔ اس کے بعد آخری آیت ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جس برائی میں مبتلا تھا، اور پھر لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ ایسی بدکاری کر رہے ہو جو سارے عالم میں تم سے پہلے کبھی کسی نے بھی نہیں کی ہے، بطور اجتماعی، مثلا پوری قوم ایک برائی میں ملوث ہو جائے الر اعلان۔ حضرت لوط علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا تم سے پہلے کبھی کسی قوم نے نہیں کیا جس فعل میں تم مبتلا ہو چکے ہو۔ تو برائی ہے، اور جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں پتہ ہے کیا ہے یہ؟ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ یہ ماڈرن جاہلیت کا دور ہے۔ ایک جاہلیت پرانا تھا، یہ کون سی جاہلیت ہے؟ ماڈرن جاہلیت، کہ جس میں مغربی کئی ممالک میں اس فعل کو، ہم جنس پرستی کو قانون قرار دیا ہے، یعنی کہ جائز قرار دیا ہے۔ دیکھیں نا عذاب بہت قریب ہے، عذاب بہت قریب ہے۔ جس فعل کی وجہ سے قوم لوط برباد ہو گئی، خدا کا عذاب نازل ہوا، اس فعل کو اس وقت وہ مغربی ممالک جس کے پیچھے ہم لوگ آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں، انہوں نے اپنے ممالک کے اندر اس فعل کو جائز قرار دیا ہے، اور عیسائی مذہب کے پاپ جو اٹلی میں ہوتے ہیں، صحیح، جو ان کا سب سے بڑا پادری ہے، وہ اس قدر مجبور ہو گیا۔ دیکھیں جب دین کو آپ معاشرے سے نکال دیں گے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، پھر نہ اس دین کے عالم کی کوئی حیثیت رہے گی۔ وہ مجبور ہو گیا، ابھی 2-4 مہینے پہلے کی بات ہے کہ وہ یہ فتویٰ جاری کیا اس نے کہ عیسائیوں میں جو ہم جنس پرست ہوں گے وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے، جبکہ دین عیسیٰ میں یہ فعل حرام ہے، دین عیسیٰ میں حرام ہے۔ وہ فتویٰ لگا رہا ہے کہ جو بھی ہم جنس پرست ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ ہم جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کو اچھی طرح جان لیں، آنکھیں بند کر کے حمایت نہ کریں، نہ مغرب کی، نہ مغربی نظام کی، نہ ان کے رستے پہ چلنے والوں کی، اس لیے کہ یہ رستہ عذاب کا راستہ ہے، خدا کے غضب کا راستہ ہے۔ کم سے کم یہ ہے کہ ان سے علیحدگی کا آپ اظہار نہیں کر سکتے ہیں تو اپنے دل میں ان سے نفرت رکھیں، اس نظام سے نفرت رکھیں، اس سسٹم سے نفرت رکھیں جو یہ چیزیں معاشرے میں عام کر رہی ہے، فسق و فجور۔ تو لہٰذا وہ جو حضرت علی علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ خدا پچھلی قوموں سے جس بات پہ ناراض ہوا ہے وہ کام اگر آپ لوگ کریں تو خدا آپ سے راضی، ہاں وہی ناراضگی ہوگی، وہی غضب ہوگی۔ ہاں اس غضب اور عذاب کے جو حالت ہے وہ بے شک الگ ہو سکتی ہے کہ ان کے اوپر کسی اور قسم کے عذاب آئے اور ہم پر کوئی اور عذاب آئے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار ان کی بارگاہ میں
پروردگار وہ دین جسے تو نے ہماری سعادت اور کمال کے لیے نازل کیا، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مومن مومنات جہاں کہیں بھی بیمار شفا کاملہ عطا فرما۔ جو مریض ہے پروردگارہ جہاں کہیں دنیا کے جس کونے میں بھی پروردگار انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ جو پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ مظلومین جہاں کو فتح و نصرت عطا فرما۔ ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل عبادت کے صدقے میں ہماری گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ مظلومین جہان مستصفین جہان دنیا کے تمام ستم رسیدہ انسان تیرے آخری حجت کے انتظار میں پروردگار اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے احوال و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔